الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بے شک اللہ ان مومنوں سے خوش ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. ان کے دلوں کا حال اللہ کو معلوم ہو گیا تھا، لہذا اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں جلد ہی فتح سے نواز دیا اور بہت سے اموال غنیمت بھی وہ حاصل کریں گے اور اللہ بڑا غالب اور حکمت والا ہے. آیت نمبر 18 اور 19 سورہ الفتح. سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی مارکہ آرائی ازل سے لے کر ابد تک رکھی ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو شیطان جو ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے وہاں پر بھی اس نے دشمنی نہیں چھوڑی، اور اس کے بعد دنیا کے جتنے بھی انبیاء ہیں دنیا میں جو تشریف لائے ان تمام انبیاء کی زندگی میں ہمیں یہی پہلو ملتا ہے کہ حق و باطل کی مارکہ آرائی جاری رہی ہے، اور اس حق اور باطل کی مارکہ آرائی میں اللہ نے باطل کو ہمیشہ شکست دی ہے اور حق کو اور اہل حق کو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے. بہت بڑا ایک فرعون آیا تھا
اور اپنے ساتھ 37 کے قریب ممالک کو لے کر آیا تھا۔ خیال اس کا یہ تھا کہ یہ چند لوگ ہیں اور ہم کچھ ہی دنوں کے اندر ان کو نیست و نابود کر کے اپنے مقاصد کو پورا کریں گے، لیکن وہ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ آپ دیکھ لیں کہ نقشہ اب کیا بنا ہوا ہے۔ نقشہ یہ ہے کہ وہ جو 37 ممالک کو ساتھ لے کر دنیا کا سب سے بڑا فرعون آیا تھا، آج وہ ذلیل اور رسوا ہو کر جانے کا راستہ مانگ رہا ہے، اور واپس پلٹنے کے لیے اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ واپس کیسے پلٹے۔ یہ میرے اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اس کا آگے نتیجہ کیا نکلنا ہے کیا نہیں نکلنا یہ آپ کا اور میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو بظاہر دیکھ کر یہ بات کہہ سکتے ہیں نا کہ امریکہ جو تمام تر جدید آلات کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ، جدید میزائلوں کے ساتھ، جدید ٹینکوں کے ساتھ، جدید جیٹ طیاروں کے ساتھ، ہر قسم کی چیز بروئے کار لاتے ہوئے اس نے ان بھوریا نشینوں کو شکست دینے کی کوشش کی۔ لیکن میرے اللہ کا نظام دیکھیں کہ 16-17 سال کے بعد بھی وہ بھوریا نشین اپنی جگہ پر ہیں اور یہ فرعون جو ہے مار کھا کے بھاگ رہا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قوت اور طاقت ہے۔ مسلمان جب کسی جگہ پر فتح یاب ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری وجہ سے یہ کام ہوا۔ مسلمان اگر یہ کہتے ہیں یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے تو سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ فرمایا کہ آپ نے نہیں مارا، آپ علیہ السلام نے نہیں مارا، حالانکہ مارا تو آپ نے تھا۔ ریت آپ نے پھینکی تھی کفار کی طرف، مٹھی بھر ریت آپ نے ایسے پھینک دی تھی، لیکن ایک ایک کافر کی آنکھ میں وہ مٹی گئی، وہ ریت گئی، اور کافر جو ہیں وہ یکدم ہی ان کی آنکھیں جو ہیں وہ پتھرا گئی، اور یکدم ہی ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ اب یہ ریت پھینکنا تو اللہ کے رسول کا کام تھا، لیکن ریت آنکھوں میں پہنچانے والا کون تھا؟ وہ اللہ۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے کہا مارا ہے، مارا تو ہم نے۔ فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، قتل حالانکہ لوگ کر رہے تھے، قتل تو صحابہ کر رہے تھے۔ میدان کے اندر تو صحابہ کرام موجود تھے، میدان کے اندر صحابہ کرام شہید ہو رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہیں قتل کر رہے تھے، قتل کون کر رہا تھا؟ وہ تو اللہ قتل کر رہا تھا۔ مسلمان ہر معاملے میں نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ اللہ کی طرف، کیونکہ یہ دیکھ لینا کوئی توازن ہے آپس میں؟ کوئی توازن نہیں ہے آپس میں۔ 37 ممالک کہاں اور ایک ملک کہاں، اور ان کی ٹیکنالوجی کہاں اور ان کے غلیل اور پتھر کہاں، اور ان کے جیٹ طیارے کہاں اور ان کی سائیکلیں کہاں۔ نقشہ کیسے بدل رہا ہے اور کس طرح بدل گیا ہے نقشہ، اور کیا دنیا کو پیغام ملا ہے اس سے۔ یہ پیغام سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرون اولیٰ کے لوگوں کو دیکھیں کہ یہ یادیں تو وہاں بھی ہمیں ملتی ہیں، وہیں سے ہی یادوں کی ابتدا ہوئی۔ ایک شخص دنیا کے اندر دنیا کے نقشے پہ ایسا نظر آتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کیا۔ ان کا نام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر خاص بات کیا تھی کہ جس کی بنا پر ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام کو جو جھڑا ملی، اسلام کو جو قوت ملی، اسلام کو جو رتبہ ملا، اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا، اور اسلام کو جو عزت ملی ہے وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی. آپ نے فرمایا اللہ 2 عمر میں سے 1 عمر مجھے عطا فرما دے. ایک ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، عامر ابن الحشام، اور ایک عمر ابن الخطاب. یہ اللہ ان دونوں میں سے ایک عطا کر دے. اب اللہ نے کس کو قبول کیا؟ اللہ نے عمر ابن الخطاب کو قبول کیا. اور پھر عمر ابن الخطاب جب آئے تو پھر یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے کہ 7 نبوی میں یہ مسلمان ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 7 سال بعد. اور صورتحال کیا ہے کہ 40 سے کم لوگ مسلمان ہوئے. ابھی 40 بندے پورے مسلمان نہیں ہوئے، 40 سے کم لوگ مسلمان ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ حق پر نہیں ہیں. حق پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں، آپ بھی حق پر ہیں. یہ جو بچے کچے لوگ ہیں یا ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں، یہ حق پر نہیں ہے. کہا حق پر ہیں. کہا یہ بیت اللہ ہمارا نہیں ہے. کہا ہمارا ہی ہے. کہا اللہ کے رسول پھر چھپ چھپ کر اور گھروں کے اندر کواڑ بند کر کے، دروازے بند کر کے ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں تو ایسے تو مزہ نہیں آتا، اب میدان کے اندر اترنا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے کہ عمر ابھی حالات نہیں ہے ایسے. فرمایا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نماز پڑھیں گے اور نماز ظہر پڑھیں گے اور بیت اللہ کے اندر جا کر پڑھیں گے. اور داخل ہوئے بیت اللہ کے اندر، تلوار سونتی ہوئی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھنے والے دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیا منظر ہے. آج تک تو کسی مسلمان کو ضرورت نہیں ہوئی، ہم نے مار مار کے ان کا حشر نشر بگاڑا ہے. آج یہ کیا انقلاب برپا ہو گیا کہ ایک شخص آیا ہے اور وہ ڈائریکٹ بیت اللہ کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نماز ادا کی. اور پھر جاتے ہوئے یہ کہہ کر گیا جس کی جرت ہے تو میرے سامنے آئے. پھر یہ عمر رہے گا یا وہ رہے گا؟ کس کی جرت تھی کہ عمر کے سامنے آئے؟ کس کی جرت تھی؟ خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا مشرکین سے، ایک دوسرے کو کوہنیاں مار رہے تھے کہ تم اٹھو، دوسرا کہتا تھا تم اٹھو، لیکن کسی کو اٹھنے کی جرت نہیں ہوئی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے باہر نکل گئے اور فرمایا کہ اگلی مرتبہ میں نے اکیلے نہیں آنا، اگلی مرتبہ سب مسلمانوں نے یہاں آ کر باجماعت نماز ادا کرنی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ شام کے وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مسلمانوں کو لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بیت اللہ کے اندر پہلی نماز جو ادا کی گئی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ادا کی گئی. اسلام نے جو غیرت حضرت عمر کو سکھلائی، اسلام کے اندر جو جذبہ حضرت عمر کا تھا، جو ایمان حضرت عمر کا تھا، اسی لیے اکبر بادشاہ نے یہ بات کہی تھی. تاریخ کا بہت ماہر تھا، اس نے یہ بات کہی اگر چشم فلک ایک عمر کائنات کے اندر اور پیدا کر دیتا، ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو چشم فلک روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو نہ دیکھتے. عمر کی وجہ سے پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیل جاتا، پوری دنیا سرنگو ہو جاتی. وجہ کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمانی جذبہ تھا، جو غیرت تھی اسلام کی، جو حمیت تھی اسلام کی، اس نے اسلام کو بھی 4 چاند لگائے اور حضرت عمر کی ذات کو بھی 4 چاند لگائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر حضرت فاروق اعظم کی جب شہادت ہوتی ہے، حضرت عمر ابن الخطاب کی جب شہادت ہوتی ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت علی آپ کے پاس کھڑے تھے اور فرما رہے ہیں کہ اے علی تجھ سے کئی گنا بہتر، صحیح بخاری کی روایت ہے، تجھ سے کئی گنا بہتر شخصیت اور عمر ابن الخطاب کی تھی. حضرت علی مخاطب کر کے فرما رہے حضرت عمر کو شہادت کے وقت کہ تجھ سے کئی گنا بہتر عمر ابن الخطاب کی شخصیت ہے. کیوں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں نے یہ کام کیا، ابو بکر نے یہ کام کیا
اور عمر نے یہ کام کیا. میں آیا، ابو بکر آیا اور عمر آیا. میں گیا، ابو بکر گیا اور عمر گیا. ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے. ایک موقع پر کوئی بات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، ابو بکر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور عمر بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی مجلس کے اندر ابو بکر اور عمر تو موجود نہیں ہیں، تو آپ کیسے فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کسی بات کی تصدیق میں کر لوں اور عمر اور ابو بکر اس کی تصدیق نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تعلق ہے. اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنویں سے پانی نکالا جا رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی نکالا اور تھوڑی دیر کے بعد کمزوری لاحق ہو گئی، زیادہ پانی نہیں نکال سکے. تھوڑا پانی نکالا پھر وہ کمزور ہو گئے، زیادہ پانی نہیں نکال سکے. پھر عمر ابن الخطاب آئے، فرمایا جو پہلے ڈول تھا وہ چھوٹا تھا، عمر ابن الخطاب آئے تو بڑا ڈول منگوایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنا بڑا ڈول میں نے کبھی نہیں دیکھا. خواب کے اندر اتنا بڑا ڈول میں نے کبھی نہیں دیکھا. اس ڈول کو کنویں کے اندر ڈالا گیا اور عمر ابن الخطاب نے اس انداز سے پانی کھینچا کہ میں نے اس انداز سے پانی کھینچتے ہوئے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. یہاں تک کہ پورے کا پورا کنواں بھر کا خالی ہو گیا اور زمین سیراب ہو گئی. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا اس کا معنی علم ہے. یہ عمر بن خطاب جو علم حاصل کرے گا کائنات کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی علم حاصل کر سکتا نہیں حاصل کر سکتا. جو عمر کے پاس علم ہوگا، جو عمر کا علم راسخ ہوگا، جو عمر کا علم بہترین ہوگا، عمر کا علم خوبصورت ہوگا اور عمر کے فیصلے اقرب الی الکتاب والسنہ ہوں گے، اس سے بڑھ کر کسی اور کے نہیں ہوں گے. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا بدر کے قیدیوں کے متعلق کہ کیا کیا جائے تو صحابہ کرام نے مختلف مشورے دیے تھے. ان میں حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا جائے. عمر ابن الخطاب کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا مشورہ مانا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا مشورہ مان کر ان کو فدیہ دے کر چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیات نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ عمر کا تھا وہ فیصلہ سب سے بہترین تھا. جو عمر کا فیصلہ تھا، کسی نبی کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو فدیہ دے کر قیدیوں کو رہا کر دے، بلکہ یہ وہ قیدی نہیں تھے، یہ تو اسلام کے باغی تھے. ضروری تھا کہ ان کی گردنوں کو کاٹ دیا جاتا، لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ فیصلہ آپ کا درست نہیں ہے. درست فیصلہ کس کا تھا؟ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ. قرآن پاک حضرت عمر کی چاہت کے مطابق نازل ہوتا تھا. حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ کریں، لیکن چونکہ آپ شریعت کے تابع تھے آپ نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا، لیکن دل یہ چاہتا تھا، اظہار بھی کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. غیرت تھی، حمیت تھی، جذبہ تھا اسلام کا. میں اللہ کے رسول مجھے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ آپ کی عورتیں گھروں سے بغیر پردے کے باہر نکلیں. لیکن ہوا کیا؟ کچھ عرصے کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو مکمل پردے کے ساتھ گھروں سے باہر نکلیں.
عمر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری چاہت کے مطابق قرآن پاک کا حکم نازل کر دیا. اس لیے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے. آپ کی ازواج مطہرات موجود تھی اور آپ سے کسی بات میں الجھ رہی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق داخل ہوئے, اسی انداز سے وہ الجھتے رہی اور آوازیں آتی رہی, یہاں تک کہ کسی نے آواز لگائی کہ عمر آ گئے. تو جیسی ہی آواز لگی تو ازواج مطہرات ساری کی ساری وہاں سے اٹھی اور پردے میں چلی. حضرت عمر داخل ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے, آپ ہنس رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا ضحک اللہ سنک, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو ہمیشہ ہنستا رکھے, آپ کے چہرے پر اللہ اسی طرح شادابی رکھے, آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر میرے ساتھ یہ عورتیں الجھ رہی تھی, ابو بکر آئے تو ان میں سے کوئی اندر رہی گئی, اسی طریقے سے الجھتی رہی, اور جب تم آئے تو ساری کی ساری بھاگ کر اندر چلی گئی. تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول ان کا ستیہ ناس ہو, یہ آپ کا حیا نہیں کرتی, یہ مجھ سے ڈرتی ہے. فرمایا عمر تو اپنی بات کیا کرتا ہے, تو وہ شخصیت ہے کہ جس راستے سے تو چل رہا ہو شیطان اس راستے پر چلنے کی جرات نہیں کرتا. شیطان کو جرات نہیں ہوتی کہ اس راستے پر آ سکے. تیرے ایمان کا معاملہ تو یہ ہے, تیری غیرت کا معاملہ تو یہ ہے, شیطان تجھ سے بھاگ جاتا ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں حضرت عمر بن الخطاب کے بارے میں فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کی سیر کر رہا ہوں, ایک خوبصورت محل نظر آیا, بہت اعلیٰ درجے کا محل. فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ میرا محل ہو, اتنا خوبصورت محل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. میں نے یہ سوچا یہ میرا محل ہے. تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا جو مجھے جنت کی سیر کروا رہا تھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھی عمر بن الخطاب کا محل ہے, جنت کے اندر ان کا محل, عمر بن الخطاب کا محل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں. فرمایا داخل ہونے کے لیے میں ارادہ کر رہا تھا, عمر تیری غیرت کا خیال آیا, میں اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر رونے لگے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, میں آپ پر غیرت کروں گا, میں آپ پر غیرت کروں گا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اگر محلات کی خوشخبریاں ہمیں مل رہی ہیں تو اے آقا آپ کی وجہ سے مل رہی ہیں, یہ جنت کی جو بشارتیں مل رہی ہیں یہ آپ کی وجہ سے مل رہی ہیں, ہم آپ کے معاملے میں کس طرح غیرت کھا سکتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیعت رضوان جب ہوتی ہے, اور بیعت رضوان 1400 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کر رہے ہیں کہ خون عثمان کا بدلہ لیں گے, چاہے ہمیں قربان ہونا پڑے, ہمارا سب کچھ لٹ جائے, ہمارا سارا مال ختم ہو جائے, جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے. آپ نے فرمایا صحابہ کرام اٹھو, میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ موت پر بیعت تھی, موت پر بیعت تھی, نظر آ رہا تھا کہ موت پہ بیعت کی جا رہی ہے. صحابہ کرام سارے ہی بہادر تھے, سارے دلیر تھے, سارے ہی صاحب ایمان تھے, لیکن سب سے پہلے جو کھڑا ہوا صحابہ کرام میں سے اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اس کا نام عمر بن الخطاب تھا. عمر کھڑے ہوئے سب سے پہلے, اللہ کے رسول میں موت پر بیعت کرتا ہوں, میں اس پر بیعت کروں گا, اور میری سعادت ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ہاتھ ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر میرا ہاتھ. یہاں تک کہ جب حضرت عمر اٹھے اس کے بعد تو صحابہ کرام کی لینے لگ گئی اور سارے صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا. اور پھر قرآن پاک کی الفاظ یہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم, نیچے اللہ کے رسول کا ہاتھ, اوپر عمر بن الخطاب کا ہاتھ, اوپر صحابہ کرام کے ہاتھ, اور ان سارے ہاتھوں کے اوپر کس کا ہاتھ تھا؟
اللہ کا ہاتھ تھا. ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مخاطب تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا اللہ ان لوگوں سے کہ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. جنگ احد میں مسلمانوں کو وقتی شکست ہوتی، ایسی خوفناک شکست کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات معروف ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ ایک گڑھے میں گر گئے، صحابہ کرام آپ سے ارد گرد ہو گئے. اس قدر تیروں کی بوچھار تھی کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ ہو کیا گیا ہے. ایسی صورتحال میں ابو سفیان آئے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے نعرہ لگایا اولو حبل، اولو حبل، کہ حبل آج جیت گیا ہے. حبل ان کا بڑا بت تھا، اس کا نعرہ لگایا کہ حبل آج جیت گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے بولنے کی. پہلے اس نے یہ آواز لگائی تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو، کوئی نہیں بولے گا. تم میں ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو، کوئی نہیں بولے گا. تم میں عمر ابن الخطاب ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہو. اس نے یہ سمجھا یہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو پھر اس نے یہ نعرہ لگایا اولو حبل، حبل جیت گیا. یعنی سارے کے سارے ختم ہو گئے اور ہم جیت گئے ہیں، حبل جیت گیا آج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے پہلے ان شدید ترین حالات میں نعرے کے جواب کی جو اجازت مانگی عمر بن الخطاب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عظمت کا نعرہ مجھے لگانے دیجیے، اس کا جواب مجھے دینے دیجیے. تو فرمایا عمر جواب دو. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ اللہ اعلی و اجل، کہ حبل نہیں جیتا ہے، اللہ جیتا ہے. اللہ کی جیت ہوئی ہے، حبل کی جیت ہو ہی نہیں سکتی. پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے جو عزتیں دیتا ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے. تو حضرت عمر نے اس کا کیا جواب دیا؟ لنا مولا ولا مولا لکم، جو ہمارا رب ہے وہ تمہارا رب نہیں، جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے وہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا. عزتیں دینے والا تو وہ ہے، عزا نہیں ہے. عزتیں دینے والا تو اللہ. تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کائنات کے اندر سب سے زیادہ فتوحات جس کے مقدر میں لکھی گئی وہ عمر بن الخطاب تھے. ہر معاملے میں آپ تاریخ کے اوراق کو پڑھتے آپ کو نظر آئے گا کہ حضرت عمر جیسا کسی ماں نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا. حضرت عمر کی بنیاد کیا تھی؟ بہادری، دلیری، غیرت مندی، حمیت، اسلام کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے. روئے زمین کی ہر بات پر وہ کمزور ہو جاتے تھے، دین کے معاملے میں مضبوط رہتے تھے. اس لیے آپ کو پتا ہوگا کہ جنگ احد بدر کے اندر حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا، عاص بن وائل کو قتل کیا. سگے ماموں کو کون قتل کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کرتے تھے اس ماموں نے میری تربیت بھی کی، یہ ماموں مجھے بہت پیارا ہے لیکن اسلام سے بڑھ کر پیارا نہیں ہو سکتا ہے. اپنے ہاتھوں سے اپنے ماموں کو قتل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا اللہ کے رسول آپ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں اپنے سگے ماموں کو آج قتل کر دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے معاملے میں غیرت مند تھے. اسلام اپنے حوالے سے اپنے چاہنے والوں سے یہی غیرت کا تقاضا کرتا ہے. کمزور مسلمان، بغیر حمیت کے مسلمان، ڈھیلے ڈھالے مسلمان، اس کو بھی قبول کر لیا، اس کو بھی کر لیا، اس میں بھی راضی، اس میں بھی راضی. اسلام ایسے کمزور مسلمانوں کو پسند نہیں کرتا. مضبوط مسلمانوں کو، غیرت مند مسلمانوں کو، حمیت والے مسلمانوں کو اسلام پسند کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو یہی چیز عطا فرمائے. وآخر دعوانا